کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہو سکتی ہے جو کبھی فرشتوں کی استاد اور عبادت کا سب سے اونچا نمونہ ہو، لیکن پھر صرف ایک لمحے کے تکبر میں وہ ہمیشہ کے لیے برائی کی سب سے بڑی نشانی بن جائے؟ آج ہم اسی ہستی کی کہانی پر بات کریں گے جسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ فرشتوں کا استاد آخر انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بنا کیسے؟ وہ کیا ہوا تھا جس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا؟ چلیں اس پوری حیران کن تبدیلی کی کہانی کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے زوال سے بہت پہلے عزازیل کا نام بہت عزت اور احترام والا تھا۔ مطلب وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، اس کا مقام اتنا اونچا تھا کہ ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے جو ٹائٹلز تھے نا، وہی اس کی شان بتانے کے لیے کافی ہیں۔ سب سے پہلے تو معلم الملائکہ، یعنی فرشتوں کا ٹیچر، پھر وہ جنت کا خزانچی تھا، روحانیوں کا لیڈر تھا، اور یہی نہیں، ہر آسمان پر اس کا ایک الگ ہی رتبہ تھا۔ اس کی عبادت اور علم کی دھوم تھی۔ اور اس کی عبادت کا دورانیہ وہ تو ہماری تصور سے بھی باہر ہے۔ صرف ایک مثال لے لیں، اس نے 40,000 سال، جی ہاں 40,000 سال صرف جنت کے خزانچی کے طور پر گزارے ہیں۔ یہ عرصہ خود بتاتا ہے کہ وہ کتنا ثابت قدم اور کس قدر بلند مرتبے پر تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا، ایک ایسا خدائی حکم جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا، اصل امتحان تھا فرمانبرداری اور تکبر کے بیچ۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک نئی مخلوق بنائی، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر تمام فرشتوں کو، عزازل کو بھی حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ اب بظاہر تو یہ ایک سیدھا سادہ حکم تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری وجہ تھی۔ تو عزازیل نے انکار کیوں کیا؟ وجہ تھی اس کا تکبر، اس کا غرور۔ اس کی سوچ بڑی سیدھی تھی، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم مٹی سے۔ آگ تو مٹی سے بہتر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی آدم سے بہتر ہوں۔ اور یہی وہ الفاظ تھے جس نے اس کا سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی یہ صرف ایک حکم کا انکار نہیں تھا، یہ تو کھلم کھلا اپنے تکبر اور غرور کا اعلان تھا۔ اور اس ایک نافرمانی کا نتیجہ بہت جلدی سامنے آیا اور بہت تباہ کن تھا۔ سوچیں ذرا، ہزاروں سال کی عبادت صرف ایک لمحے کے تکبر کی وجہ سے سب ختم۔ تو یہ جو تبدیلی آئی نا، یہ کچھ اس طرح ہوئی۔ سب سے پہلے حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر اس نے تکبر میں آ کے انکار کر دیا۔ اس انکار کی سزا میں اسے اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا، اور اس کا نام پڑا ابلیس، یعنی مایوس ہونے والا۔ اور آخرکار وہ بن گیا شیطان، یعنی انسانیت کا سب سے بڑا مخالف، سب سے بڑا دشمن۔ تو یہ جو نام ہے ابلیس، یہ خود اس کی سزا کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی ہے وہ جو رحمت سے مایوس ہو چکا ہو، جس سے اب کوئی امید نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں ایک اور موڑ آیا۔ معافی مانگنے کے بجائے اس دھتکارے ہوئے نے اللہ سے مہلت مانگی، ایک نیا اور بہت ہی خطرناک مشن شروع کرنے کے لیے۔ اس نے اللہ سے 4 چیزیں مانگی۔ پہلی، کہ اسے قیامت تک موت نہ آئے۔ دوسری، اسے زمین والوں کو بھٹکانے کی طاقت ملے۔ تیسری، وہ جب چاہے اپنی شکل بدل سکے۔ اور چوتھی، اسے بہت ساری اولاد ملے جو اس کے اس مشن میں اس کا ساتھ دے۔ اللہ نے اس کی یہ درخواستیں مان تو لیں، لیکن ساتھ ہی ایک بہت اہم شرط بھی رکھ دی، اور وہ یہ تھی کہ میرے جو سچے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یعنی شیطان کا اختیار صرف ان لوگوں پر ہوگا جو خود اس کی راہ پر چلنا چاہیں گے۔ اور بس، اس نے اپنا یہ وعدہ، اپنی یہ قسم انسانی تاریخ کے پہلے دن سے ہی نبھانی شروع کر دی، اور اس کا اثر ہمیں تب سے لے کر آج تک ہر دور میں نظر آتا ہے۔ اس کی کاروائیوں کا سلسلہ تو جنت سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب اس نے آدم اور حوا کو بہکایا۔ پھر زمین پر اسی نے قابیل کے دل میں حسد کی ایسی آگ لگائی کہ دنیا کا پہلا قتل ہو گیا۔ قوم نوح کو بت پرستی پر لگایا، قوم عاد کو ان کی طاقت کے غرور میں مبتلا کیا، اور قوم لوط میں تو ایسی برائیاں متعارف کروائیں جن کا پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تو اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے وسوسہ، یعنی دل میں چپکے سے خیال ڈالنا۔ وہ کسی کو پکڑ کر زبردستی گناہ نہیں کرواتا، بلکہ انسان کے اپنے اندر کے لالچ، حسد اور شک کو ہوا دیتا ہے۔
اور پھر انسان خود ہی اپنی کمزوریوں کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ ساری پرانی کہانی ہمیں ایک ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ایک انتخاب کرنا ہوتا ہے، ایک ایسا انتخاب جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے سامنے دو بالکل صاف راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے اللہ کی ہدایت کا، عاجزی اور فرمانبرداری کا راستہ، جس کی منزل جنت ہے، اور دوسرا راستہ ہے شیطان کے وسوسوں کا، تکبر اور بغاوت کا راستہ، جو سیدھا جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو عزازیل سے شیطان بننے کی یہ پوری کہانی ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے۔ کہانی تو بتا دی گئی، لیکن انتخاب کرنا بھی باقی ہے، اور یہ انتخاب ہمیشہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی رہے گا۔